جی، آج اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کے حوالے سے انتہائی اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پیرس میں، اور فرانس نے اس ملاقاتوں کو ہوسٹ کیا ہے، جبکہ 4 دیگر ممالک جس میں امریکہ شامل ہے، اسرائیل شامل ہے، مصر شامل ہے اور قطر ہے، ان کے بھی اعلیٰ سطح کے وفود بھی جو ہے آج ملاقاتوں میں جو ہے وہ شامل تھے۔ اور یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو میٹنگز ہوئی ہیں آج، اس کے حوالے سے ہم تفصیل آپ کو بیان کریں گے۔ اس میں جو سب سے اہم شخص تھے جو اس ملاقاتوں کے حوالے سے بنیادی کردار ادا کر رہے تھے، وہ امریکن خفیہ ایجنسی کے جو سربراہ ہے ولیم برنز، یہ پیرس تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ساتھ موساد کے جو سربراہ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود تھے، جبکہ قطر اور جو مصر کے جو انٹیلیجنس کے سربراہان تھے وہ بھی ان ملاقاتوں میں شریک تھے، جبکہ فرانس چونکہ اس چیز کی میزبانی کر رہا تھا تو فرانسیسی آفیشل بھی ان ملاقاتوں میں شریک تھے۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آج کی ملاقاتیں انتہائی اہم ہوئی تھی، اور اس ملاقاتوں کا جو ایجنڈا تھا وہ وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی طور پر جنگ بندی کے حوالے سے ایک بات چیت کرنا تھا، اور اس میں انہوں نے حماس کو آپشن دی ہے کہ اگر وہ 100 مغوی جو ہیں، اسرائیلی مغوی ہیں، ان کی رہائی کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں عارضی جنگ بندی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو جنگ بندی ہوگی یہ عارضی ہوگی، اس کو آپ جو ہے پرماننٹلی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے اسرائیل کے اوپر پریشر تھا کہ وہ جنگ بندی کے حوالے سے، اور اب غزہ میں جو اب ایک بحران پیدا ہوا ہے، وہاں پہ مریضوں کی تعداد، اموات اتنی ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے ایک بین الاقوامی برادری بھی، بین الاقوامی ادارے بھی بات کر رہے ہیں، تو وہ ان کی جو آج میٹنگ کا ایک اہم ایجنڈا یہ تھا کہ ایک عارضی جنگ بندی کی جائے، اور اس کی بنیاد پہ جو وہ لوگ جو کہ سفر کر رہے ہیں غزہ کے اندر، فلسطینی عوام، اس کو ایک بین الاقوامی امداد فراہم کی جائے، خوراک کے حوالے سے، ادویات کے حوالے سے، اور دیگر جو مسائل ہے اس کے اوپر جو ہے کام کیا جائے۔ لیکن یہ چیزیں تب ہی ہو سکتی ہے جب عارضی جنگ بندی ہو، اور جب عارضی جنگ بندی ہوگی تو پھر ادویات بھی پہنچ پائے گی، جو مریض ہیں ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے بھی کچھ ہو پائے گا، اور بہت سی چیزیں، معاملات دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے جو بنیادی شرط تھی وہ ایک جنگ بندی کی صورت میں ضرور ہونا چاہیے، اور یہ ایک بین الاقوامی پریشر تھا، اور اسی وجہ سے آج ہم نے دیکھا کہ جو امریکن CIA کے جو سربراہ تھے ولیم برنز، یہ پیرس آئے، انہوں نے اہم جو وفود اور ممالک کے سربراہان کے علاوہ جو اداروں کے سربراہان تھے ان سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی، کچھ ٹیلی فونک جو آن لائن لوگ تھے، جس میں مختلف ان چاروں ممالک سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو وہ فزیکلی شریک نہیں ہو پائے تھے، تو ان کو آن لائن طریقے سے لیا گیا، اور معاہدے کے حوالے سے، فریم ورک کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا گیا ہے۔ ابھی تک جو ہمارے پاس معلومات ہے، جو ہمارے ذرائع میں بتا رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ اس میں اس بات پہ اتفاق کیا گیا ہے کہ اگر حماس اس چیز کے اوپر متفق ہوتی ہے کہ وہ 100 اسرائیلی یرغمالیوں کو بغیر کسی شرط کے رہا کرتے ہیں، تو اس کے بدلے اسرائیل جو ہے وہ عارضی طور پر جنگ بندی میں جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دونوں فریقین، جو اسرائیل اور حماس، اس فریم سے، ان میٹنگ کے حوالے سے جو ان کے جو نکات آئے ہیں اس کے اوپر کتنا متفق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگلے 24 سے 72 گھنٹے میں اس حوالے سے کوئی واضح موقف دونوں طرف سے آ سکتا ہے، اور اس میں اگر دونوں اطراف کے لوگ اس پہ راضی ہوئے تو یہ ممکن ہے کہ آئندہ کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں تک عارضی جنگ بندی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے جو پیش رفت ہوگی وہ حماس کو کرنا پڑے گا۔ حماس کو 100 سے زائد یا 100 جو اسرائیلی یرغمالی ہے اس کو رہا کرنا پڑے گا، اور اس کے بدلے میں جو اسرائیلی حکومت جو ہے وہ اس چیز پہ راضی ہے کہ وہ عارضی جنگ بندی کے حوالے سے وہ بھی راضی ہو جائیں گی۔ تو یہ اس میٹنگ کی جو ہے وہ ساری ڈیٹیل تھی، اور اس حوالے سے جو ہے یہاں پہ جو یورپین میڈیا میں بھی جو سیکورٹی، ٹیررزم اور کے حوالے سے جو امور کے جو ماہر ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو فلسطین میں جو عارضی جنگ بندی ہے وہ بہت
اہم ہے، اور اسرائیل کے جو وفد بھی یہاں پہ آیا ہوا تھا، ان کے جو انٹیلیجنس موساد ہے ان کے سربراہ بھی اس وقت پیرس میں موجود تھے، تو ان کی طرف سے بھی جو بات کی گئی تھی وہ یہی تھی کہ اگر حماس چاہتا ہے کہ ہم عارضی جنگ بندی کریں تو اس کے لیے حماس کو پہل کرنی پڑے گی، اور ہمارے جو یرغمالی ہیں 100 ان کو واپس کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم عارضی جنگ بندی کے اوپر اتفاق رائے پیدا کریں۔ لیکن ان کی جو اسرائیل کی طرف سے شرط ہے وہ یہی ہے کہ 100 جو مغوی ہیں اس کی رہائی ہوگی اور اس کے بعد ہی ہوگی، کیونکہ پیچھے بھی اگر ہم دیکھیں تو نومبر میں جو ہے، نومبر کے اینڈ میں بھی جو ہے یہ معاہدہ ہوا تھا، قطر کی اور مصر کی حکومتوں نے اس میں اپنے طور پر بہت کوشش کی تھی، اور دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے جس میں یہ جو 4 ممالک کی ابھی بھی میں بات کر رہا ہوں، یہ اس میں جو ہے نا مین ایکٹر تھے، اور انہوں نے بھی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت جو قیدی تھے ان میں جو رہائی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ بعض دفعہ بہت سے تبدیلیاں آخری منٹ میں معاہدوں میں ہو رہی تھی، تو اس لیے جو دونوں طرف کے جو موقف ہیں ان میں ایک دوسرے کے اوپر ایک عدم اعتماد کی صورتحال بھی پائی جاتی ہے۔ اسرائیلی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ دوحہ میں جو بھی شرائط تھے وہ مان لی تھی، لیکن لاسٹ منٹ میں حماس کی طرف سے معاہدوں میں تبدیلی کا کہا گیا تھا، جو ہم نے پھر ان کے کہنے پہ کر دیا گیا تھا، اور اسرائیلی حکومت یہ کہتی ہے کہ حماس جو ہے، جو مغوی ارکان ہے اسرائیلی، اس کو ایز اے پولیٹیکل ویپن اسرائیل کے خلاف یوز کر رہا ہے، جبکہ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ یہاں پہ اس وقت جو جنگ بندی اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، یہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ادویات نہیں ہیں، خوراک لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، اور بہت سے زخمی ہیں جن کو اشد ضرورت ہے کہ ان کی جو ہے وہ جو ڈاکٹر ہے ان کی دیکھ بھال کرے، لیکن یہاں پہ ہسپتال اس وقت فنکشن نہیں ہے، اور یہ ہسپتال اس وقت ہی فنکشن ہو سکتے ہیں جب عارضی طور پہ یا مستقل طور پر جنگ بندی ہوتی ہے، اور حماس کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ حکومت جو بین الاقوامی برادری ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالے تاکہ جنگ بندی کی طرف بڑھا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اگر عارضی جنگ بندی ہوتی ہے تو اس سے فلسطینی عوام کو کہیں نہ کہیں پہ ریلیف ضرور ملے گا۔